نحمده ونصلي علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے 3 بھاگ میں کلمہ طیب کیا ہے، اسے پڑھا کیسے جائے، اس کا ذکر کیسے کیا جائے، اس بارے میں تھوڑا سا جانا۔ دیکھیے، بات ایسی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو بھی معاملہ ہے وہ رب کی پہچان کا معاملہ ہے کہ ہم اس ذات پاک کی پہچان رکھیں اور اس پہچان کے معاملے کو ہم معرفت کے نام سے جانتے ہیں، پرنتو ہم سیدھے اس کی ذات کی پہچان کا مادہ نہیں رکھتے۔ میں نے پچھلے کسی چرچا میں بات چیت میں بتایا تھا، ایسے ہی ذکر ہوئی تھی تو، کہ یدی مجھے کہیں جانا ہے، اگر میرے کو کہیں جانا ہے تو سب سے پہلے تو میرے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ دنیا کا ہم اچھے سے اچھا نقشہ لے آئیں، لیکن اگر مجھے یہ نہیں پتہ ہوگا اس نقشے میں کہ میں حقیقتاً کدھر ہوں۔ جیسے میں اس وقت ہوں رودولی شریف میں اور مجھے جانا ہے دلی، میرے پاس بڑھیا نقشہ ہے، بڑھیا گاڑی ہے، لیکن پھر بھی میں دلی نہیں جا پاؤں گا کیونکہ میرے کو یہ نہیں معلوم کہ میں کہاں پر ہوں۔ تو اگر میں کہاں پر ہوں یہ میرے کو معلوم پڑ جائے اور میرے ساتھ میں ایک نقشہ ہے، تو اب میں سفر کر سکتا ہوں اپنی منزل کی طرف۔ نہیں تو اس نقشے میں دلی دکھائی تو دے گی، لیکن میں دلی تک کبھی پہنچ نہیں پاؤں گا کیونکہ میرے کو یہ نہیں معلوم کہ میں کہاں پر ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے پہلے خود کی معرفت کا ہے، خود ہی کی پہچان کا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ معرفت نفس کا ہے، جو خود ہی ہے، اس کی پہچان کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی پہچان کرنی پڑے گی۔ جو شخص خود کو جانتا ہے بے شک وہ خدا کو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ خود کی معرفت سے خدا کو پہچان لیتا ہے تو وہ بارگاہ اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، آپ کی نزدیکی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے میں تیرے شکے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بجاتے خود اللہ انسان کی جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ 2 آیتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں، ہم تمہاری دھڑکتی ہوئی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دوسری آیت یہ کہتی ہے تم چاہے جہاں کہیں بھی ہو بس ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں آیتیں ہیں۔ 18,000 عالموں کو پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو روزی دینے والا فرما رہا ہے کہ عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں اس جہاں میں اور ان کی خودی میں، ان کی اپنی ذات میں ان کو ہم دکھائیں گے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہی حق ذات ہے۔
اب یہاں پر جو شبد آیا ہے نفس ہی، فی نفسہم، کہ ہم اپنی ذات کو اس کی خودی میں دکھائیں گے. تو قرآن شریف میں ایک ورڈ ہے فی نفسہم. اب اس فی نفسہم کو من عرفہ نفسہ سے پہچاننا ہے، جس نے اپنی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں میں موجود ہے تو اس کو پہچان کرنے کے لیے جو دوسری حدیث ہے من عرف نفسہ، تو ہم اس کے ذریعے سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں، اور اپنے نفس کی پہچان سے رب کی پہچان کرنے کو ہی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہتے ہیں. لیکن اس من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کو سمجھنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو پانے کے لیے مرنے کے پہلے مرنا پڑتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف ہے موت ان قبل الموت، مرنے کے پہلے مرنا. اب موت کا معاملہ کیا ہے، ہم اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ موت کیا ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا. موت کہتے ہیں کہ جب کوئی حرکت کرنے والی چیز رک جائے، کوئی حرکت کرنے والی چیز جب رک جائے. تو اگر میں اس حدیث شریف کو کھولوں تو آئے گا موت قبل الموت، تو اس کے معنی آئیں گے روک دو حرکت کرنے والی چیز کو اس کے پہلے کہ وہ خود رک جائے. ایک تو ہے کہ وہ خود رک جائیں گی ایک سمے پہ، لیکن پہلے روک دو تو اس میں تمہارا ارادہ شامل ہوگا، اور اسی ارادے کے سبب سے آپ کو اس کا پھل، رزلٹ ملے گا. ابھی جب ہم نے کلمہ طیب کا ذکر کیا جائے، کیسے کیا جائے، اس معاملے پر جب ہم نے بات کی تھی ابھی پہلی یا دوسری ایپیسوڈ میں، تو وہاں پر جب میں نے یہ کہا کہ عارفوں کا کلمہ پڑھنا کیسا ہے، کہ جب وہ لا الہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب وہ موت قبل الموت کے پائے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اللہ پڑھتے ہیں تو اس مرتبے کو وہ پار کر جاتے ہیں. یعنی کہ جب ایک ذاکر لا الہ پڑھتا ہے تو حقیقت میں وہ اس موت قبل الموت کے معاملے میں اسی پائیدان پہ کھڑا ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد سے اس کلمے کی تحقیق کر کے اس کو پڑھنا سیکھیں، اور اسی موت قبل الموت کو ہی بعض روایت میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ بھی کہا گیا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر اس کو میں کھولوں تو اس کے معنی ہوں گے جس نے اپنے کو نفس کے فنا کے ساتھ پہچانا، جس نے اپنے کو، خود ہی کو نفس کے فنا کے ساتھ پہچانا، اس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ پہچانا. ان آیتوں میں ہی مطلب چھپا ہوا ہے، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دونوں چیزوں پہ ابھی اس پہ آپ کی غور فکر ہونی چاہیے کہ روک دو حرکت کرنے والی چیز کو پہلے اس کے کہ وہ خود رک جائیں. اور پھر میں نے جو دوسری روایت ابھی بتائی کہ جس نے اپنے کو نفس کے فنا کے ساتھ پہچانا، اور یہیں پر معاملہ آتا ہے حقیقت علی کا بھی. یہ سارے نقطے ہیں، سارے اشارات ہیں کہ جس کو سمجھ کر کے
ہم اپنی معرفت کو پا سکتے ہیں۔ ایک آیت اور ہے، آیت نہون اکبر سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ جو ہے، اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو وہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس قدر نزدیکی کے باوجود اگر تو خود کو نہیں پہچان پائے گا تو اس رب کی کیا پہچان کرے گا؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے تو خود کی پہچان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ عز و جل تجھ میں پوشیدہ ہے اور تو مظہر خدا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم تو تمہارے نفس، دل اور جاں میں رہتے ہیں۔ اب یہ ساری آیتیں جو ہے غور کرنے کی ہیں، ہم تیرے نفس، دل اور جاں میں رہتے ہیں، تم اپنی بصارت کی آنکھوں سے دیکھتے کیوں نہیں؟ اور یہاں پر کیول سننے کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات نہیں ہے، عین الیقین، علم الیقین سے ثابت کرنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر معاملہ حق الیقین کا ہے۔ تم دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھنے کا حکم ہے، اپنی بصارت کی آنکھوں سے دیکھو۔ یدی کسی شخص کے پاس بصارت کی آنکھ نہ ہو تو وہ اندھا، اور جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا بھی اندھا، جو یہاں کا غریب وہ وہاں کا بھی غریب، پھر کچھ نہیں ہے۔ معاملہ آ گیا نفس پر، کہ نفس کیا ہے؟ تو فنا اور بقا، حیات اور ممات کے درمیان میں ایک جوڑ ہے، ایک وہ جس کو ختم ہو جانا ہے، ایک وہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کے بیچ کا جو جوڑ ہے، جس کو تو میں سمجھتا ہے، جس کو تو خود ہی سمجھتا ہے، یہ نفس ہے۔ نفس ایک ہے مگر اس کی وشیشتائیں، اس کی خصلتیں بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، ہزارہ ہیں۔ وہ قدم قدم پہ رنگ بدلتا ہے، اس کی پہچان کرنا اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن اس راہ میں بہت ضروری ہے۔ اس راہ کا جو بیس ہے، اس کا جو آدھار ہے، وہ آدھار ہی نفس کی پہچان ہے۔ اگر نفس کی پہچان نہیں تو عبادت بیکار، کیونکہ نفس کی پہچان سے ہی رب کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر رب کی پہچان نہیں ہے تو عبادت بیکار ہے۔ قبول عبادت سے ہی عبودیت حاصل ہوتی ہے، اور عبودیت سے ہی وصلت اور وحدت الہیت پر ڈیپینڈ ہے، اس پر آدھارت ہے۔ اب نفس امارہ کی پہچان کیسے کریں؟ تو اس کے لیے بھی قرآن شریف میں کہا ہے، بے شک برائی کی طرف ہم کو جو مائل کرتا ہے، برائی کی طرف جو ہم کو لے کے جاتا ہے، یہ نفس امارہ کا کام ہے۔ پھر دوسری آیت کہتی ہے کہ تیرا سخت تر دشمن جو ہے وہ نفس ہے، اور جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ وہاں پر آ گیا دونوں پہلوؤں کے درمیان میں، تو دونوں پہلوؤں کے درمیان میں کیسے؟ دو پہلو کون سے ہیں تمہارے؟ ایک فنا کے، ایک بقا کے ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کے درمیان میں جو چیز ہے اور جس کو تو اپنا ہونا سمجھ رہا ہے، وہ نفس ہے۔ نفس کی پیدائش کے بارے میں کئی روایتیں ہیں۔ میں نفس کی پیدائش کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایک اشارہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار اپنی نظر عرش معلیٰ پہ کی، تو اس پہ انہوں نے پایا کہ کلمہ طیب جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کلمہ طیب میں انہوں نے سرکار مدنی صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم آپ کے نام مبارک کو دیکھا،
تب آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا میرے مالک، یا اللہ، یہ کلمے کے ساتھ میں کس برگزیدہ بزرگ کا نام آپ نے لکھا ہے؟ یہ کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تخلیق کائنات کے باعث ہیں، خاتم المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ابو الارواح ہیں، اور آخری زمانہ میں تیری اولادوں میں ہوں گے اور تمہارے لیے شفاعت ہوں گے، تمہاری شفیع ہوں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سنا تب ان کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا، ایک حرکت پیدا ہوئی کہ میرے اولاد میں، میرے ہونے والے نسل میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے کارن میری شفاعت ہوگی۔ اب یہ جو مرتبے کی بات ہو گئی، ان کے دماغ میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ترنت حکم دیا، اور حضرت جبرائیل امین نے اس وسوسے کے دو حصے کیے۔ ایک حصہ تو بہشت میں لے جا کر کے بو دیا گیا، جو کہ درخت بن کر کے مثل دلہن بنا، اور دوسرا وہ آدم کے ذوف میں رہا جو کہ نفس بنا، اور نفس امارہ کی پیدائش ہوئی۔ نفس امارہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور آخری دم تک رہتا ہے، مگر اپنی خصلتیں بدلتا رہتا ہے۔ تو سالک کو چاہیے، صادق کو چاہیے کہ اپنے اس نفس پہ غور کرے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے، اس میں چھپے ہوئے اپنے رب کی پہچان کرے۔ حرص، ہوا، تماش، کفر، شرک، انانیت، غرور، تکبر آدی جو ہے اس کی خصلتیں ہیں، یہ انہی روپوں میں بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ نفس امارہ کا جو غلبہ ہے وہ ادھکتر شہوت پہ رہتا ہے۔ تو ہم اس نفس کو پہلے تو جانیں، اور اس نفس کے بعد جب ہم اس کو پہچان لیں گے تب یہ نفس ملہومہ کے روپ میں آتا ہے، اور نفس ملہومہ جیسے ہی سالک کوئی برگزیدہ بندوں کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا شروع کرتا تو یہ نفس اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ نفس امارہ کو کسی چیز سے روکتا تو نہیں، لیکن اس کی ملامت کرتا ہے، اس کی ملامت کرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہماری خودی کیا ہے، اس کے بعد ہم خدا کی پہچان کی طرف کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو سارا معاملہ اس چیز کو آج اس موضوع پہ بات کرنے کا مسئلہ میرا کیول اتنا رہا کہ ہم جو ہے سب سے پہلے خود کی پہچان کریں۔ اگر ہم خود کی پہچان کرنے میں کامیاب تو ہم قرب الہیت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اپنی بات کو یہیں پر روکوں گا، اور پھر آگے کلمہ طیب کی 6 منزلوں کی بات پر ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔